السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام میں وقت کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں بہت سی ہدایات دی گئی ہیں۔ اسلاف کے واقعات بھی وقت کے صحیح استعمال کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں وقت کی اہمیت سورۃ العصر میں اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم اٹھائی اور فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھا کر اس کی قدر و اہمیت کو واضح کیا اور یہ بتایا کہ جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے وہ نقصان میں ہیں۔ اسی طرح سورۃ الفجر میں رب نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے وقت کے مختلف حصوں کی قسم اٹھا کر اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ احادیث میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے وقت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو غربت سے پہلے، فراغت کو مصروفیت سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے۔ المستدرک للحاکم۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کو غنیمت جاننے کی تاکید فرمائی اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی بیان فرمایا کہ بندہ قیامت کے دن اپنے قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ اپنی عمر کس میں گزاری، علم پر کس حد تک عمل کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، جسم کو کن کاموں میں لگایا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ اسلاف کے بھی بے شمار واقعات ہیں جن سے وقت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے مختصر خلافت کے دوران وقت کا بہترین استعمال کیا اور عدل و انصاف قائم کیا۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے احادیث نبویہ کی جمع و تدوین میں اپنا بے شمار وقت صرف کیا۔ انہوں نے 6 لاکھ احادیث کی جانچ پڑتال کے بعد صحیح الجامع کو مرتب کیا اور آج دنیا میں اس کتاب کی حیثیت کلام اللہ کے بعد سب سے پہلے نمبر پہ ہے، جیسا کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب جو ہے صحیح الجامع یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔